بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور کبھی کسی بات پر غرور نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں شہروں کی سیر کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ سیر کے لیے چلے تو ان کے حواریوں میں سے ایک حواری ان کے ساتھ چلا۔ یہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو خدا کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنے لگے۔ حواری نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا ملا۔ اب اس کے دل میں غرور نے جگہ پائی اور کہنے لگا، جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ پانی پر چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، لہٰذا ان کو مجھ پر کیا فضیلت ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ڈوبنے سے بچایا اور فرمایا، تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، میں نے دل میں خیال کیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، اس طرح غرور میرے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اپنے دل میں وہ سوچا جس کا تو اہل نہیں، اس لیے خدا تجھ سے ناخوش ہوا۔ اب تو اللہ سے توبہ کر۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ خدا نے اس کی توبہ قبول کر کے پھر وہی مرتبہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک نابینا شخص کو دیکھا جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا۔ نابینا کے علاوہ نظام، برس اور دو طرف سے بدن فالج زدہ ہے اور زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بار بار یہ کہہ رہا تھا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت سی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو ہر بیماری میں مبتلا ہے، پس کون سی بیماری ایسی ہے جس میں تو مبتلا نہیں ہے جو تو اس قدر شکر کر رہا ہے؟ نابینا نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں جو میری طرح خدا کی معرفت نہیں رکھتا، اس وجہ سے میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اپنے ہاتھ مجھے دو۔ اس نابینا نے اپنا ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھمایا۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ تھماتے ہی وہ شخص بے اجازت عیسیٰ علیہ السلام تمام بیماریوں سے نجات پا گیا اور حسین و جمیل صورت پیدا کر لی۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، اور ہمارے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔